وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اس خطاب سے متعلق عظیم پیشتر الحمدللہ توفیق الہی سے گفتگو کا شرف حاصل کر چکا ہوں. رب کریم نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے آپ کی امت کو بے شمار خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں اور خصوصیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے خصوصیت ہو وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے، کسی اور میں نہیں. خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ جو ہے وہی ہوتا ہے جو اس شے میں پایا جاتا ہے، دوسری میں نہیں. ہر پھول کا خاصہ مہکنا نہیں ہے، کوئی کوئی پھول مہکتا ہے. گلاب کا ہر پھول مہکتا ہے اور پھول اور درختوں کو بھی لگتے ہیں، لیکن وہ پھول ہونے کے حوالے سے نام تو پھول ہی کا ہوتا ہے، لیکن مہکنا یہ اس کی خصوصیت ہے، یہی مہکتا ہے. کیکر کا پھول تو ہے لیکن مہکتا نہیں ہے. اسی طرح جڑی بوٹیوں کو لگتے ہیں پھول، لیکن مہک اس کی خصوصیت ہے. خدا جانتا ہے کہ رب کریم نے نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت کو کیسا ایمان عطا فرمایا ہے. حالانکہ پہلی امتوں میں بھی ایمان والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے تک جن انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہیں ان میں سارے بے ایمان نہیں ہیں، ایمان والے بھی ہیں. اور یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی امتیں نہیں ہیں، وہ صرف اپنی اصلاح کے لیے نبی تھے، وہ رب کریم نے خصوصیت عطا فرمائی تھی.
تو جن کی امتیں ہیں ساری امتیں بے ایمان نہیں ہوئی، چلو کم ہی صحیح لیکن ہیں تو صحیح مسلمان، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہ آپ کی امت میں وہی مسلمان تھے جو آپ کی کشتی میں بیٹھے، وہی مسلمان تھے، یعنی ان کا ایمان والے ہونا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے میں بیٹھ گئے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کا بیڑا انہی کا پار لگتا ہے جن کے ہاتھ میں نبوت کا دامن ہوتا ہے، باقی کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا، بیڑا تبھی پار لگتا ہے جب نبوت کے بیڑے میں بیٹھ جائے۔ یوسف علیہ حضرت جناب نوح علیہ السلام ان کی بھی امت میں بھی ماننے والے ہیں، رسول کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی یہی کافی ہے، ایمان حضور کی امت کو بھی ملا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن رب کریم نے خطاب میں ان امتوں کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یہ حضور کے غلاموں کو فرمایا ہے۔ ایمان تو ان کے پاس تھا جو بھی مسلمان تھے، جنہوں نے اپنے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ صحابی ہیں، اور جنہوں نے اپنے رسول علیہ السلام کا دامن کرم تھاما، احکام کی تعمیل میں زندگی بسر کی، ان میں اولیاء بھی ہوئے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برقیہ وہ ولی ہے۔ تو ان امتوں میں ان رسول کرام علیہ السلام جن کی امتیں ہوئی ہیں ان میں صحابی بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، لیکن حضور کی امت کے لیے رب نے خصوصیت سے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ راز تو علماء ہی جانتے ہیں جن کے پاس یہ حقائق ہیں، تو مجھ فقیر کو تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ ان امتوں میں بھی ایمان والے ہیں، ان امتوں میں بھی ایمان والے ہیں، لیکن حضور کی امت میں ایمان والے جو ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنوا اس لیے فرمایا ہے، نوٹ پر مہر تو اسٹیٹ بینک کی لگتی ہے، لیکن ہر نوٹ 100 میں نہیں بکتا، ہر نوٹ 500 میں نہیں بکتا، ہر نوٹ 1000 میں نہیں بکتا، 5000 میں نہیں بکتا، مور کا فرق ہے، مور کا فرق ہے۔ بس پھر مان لو کہ جن کے ایمان پر میرے آقا کی مور ہے وہ ایمان میں سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں۔ نبی سارے سچے ہیں، سارے برحق، سارے رسول خدا کے مصطفیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سب رسول خدا کے چنے ہوئے ہیں، شک نہیں ہے، لیکن انبیاء و رسول علیہم الصلوات و تحیات سب پہ کروڑوں سلام، ان میں سے کسی کا نام رب کریم نے عرش پہ آن ریکارڈ نہیں کیا۔ وہ جس دور میں تشریف لائے ان امتوں سے فرمایا گیا کہ ان کا نام یہ ہے، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے، اپنے اپنے حلقے میں رہ گئے، اپنی امت کے دائرے تک رہ گئے، لیکن سرکار علیہ السلام کا نام مبارک اس قدر عظیم ہے، رب کا عرش نہیں بنا جب تک مصطفیٰ کا نام نہیں لکھا، جب تک سرکار کا نام نہیں لکھا عرش سجا نہیں، جب تک حضور کا کلمہ شریف نہیں پڑھا میرے دوستو حضور کی امت کی شان چمکی نہیں، جب چمکی تو رب نے ان کو ساری امتوں سے اعلیٰ کر دیا۔ کنتم خیر
أمة أخرجت للناس. کہنا تو امت نے تھا کہ ہم حضور کی امت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان دی ہے، ان کو بولنے نہیں دیا. خود فرماتا ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. اور مجھے یہ اشارہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ساری امتوں جو انبیاء علیہ السلام کی ہیں ان میں ایمان والے ہیں، ان میں سے کسی کو اشارہ کر کے نہیں کہا کنتم خیر امت. یہ کس کو کہا ہے؟ یہ اسی کو کہا ہے جو غار ثور میں میرے آقا کو جھولی میں لیے بیٹھے ہیں. کنتم خیر امت، تم خیر امت. اور باقی امتوں کی زبان پہ ان کا کلمہ ہے تم وہ امت ہو جن کی گود میں کلمے والا چل رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار کو گود میں لیے جلوہ گر ہیں. اور پھر رب کریم نے فیصلہ ہی کر دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب لوگوں سے کہا گیا اور میرا کلمہ ایمان نہیں دے گا، آمنو کما آمن الناس، اس عقیدے سے ایمان لاؤ جس عقیدے کے ساتھ حضور کے غلام صحابہ کرام ایمان لائے ہیں. یعنی ایمان کا نشان اعظم جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کا ایمان نمونہ ہے ایمان کا. سرکار کی ذات نمونہ ہے عظمت نبوت کا. ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا. اور صحابہ کرام کی عظمت کے نمونے پر جو ڈھل کے آتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے. اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے ان کا ایمان ہے. کما آمن الناس، جیسے یعنی جس عقیدے سے صحابہ کرام ایمان لائے ایسے تم بھی ایمان لاؤ. حضرات گرامی، تفصیلات کے لیے تو وقت چاہیے، کچھ بچتے بچاتے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب پہلی آیت اتری، جب قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے، پڑھتے ہیں نا، او یار میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، خدا کرے میں منبر پہ بیٹھ کر سچ ہی بولوں. آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قرآن کریم عطا فرمایا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان والوں کی نشانیاں رب ہو کے بیان کرتا ہے.
حضور کے غلاموں کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ان کو بولنے نہیں دیا. سرکار کا کلمہ پڑھا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پوچھو ابو بکر کا ایمان کیا ہے، عمر فاروق کا ایمان کیا ہے، عثمان غنی کا ایمان کیا ہے، علی شیر خدا کا ایمان کیا ہے، عشرہ مبشرہ کا ایمان کیا ہے، مجاہدین بدر و حنین غزوہ احد والوں کا ایمان کیسا ہے. مجھ سے پوچھو مولا وہ کیا ہے. فرمایا یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر ہی ایمان لا رہے ہیں. آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ میکائیل کو دیکھا، نہ اسرافیل کو دیکھا، نہ اسرائیل کو دیکھا، نہ عرش کو دیکھا، نہ لوح و قلم کو دیکھا، نہ بیت العزت کو دیکھا، نہ بیت المعمور کو دیکھا، نہ فرش کی گہرائیوں کو دیکھا. مانتے سب ہیں. اور مانا تو تب جاتا ہے کچھ دیکھا ہو تو، دیکھا کچھ نہیں ہے لیکن مانتے کیوں ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ دیکھے بغیر ہی مانتے ہیں. یہ دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا کچھ نہیں ایمان لے آئے. کوئی گدھا پوچھ ہی لے، یعنی گدھے سے مراد بے ادب، گستاخ، نجدی، پلید، خبیث، لعین کوئی پوچھ ہی لے کہ تم بے دیکھے کیسے مانتے ہو، تو یہ سنیت کا چراغ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا بے دیکھے ہے وہ ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے ان کا خلاف پڑھا ہے جو سب کو دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں. سرکار نے فرما دیا، ہم نے مان دیا. ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آیا. کیوں؟ ہمیں نظر نہیں آیا، سرکار کو تو نظر آتا ہے. یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ ہمیں سرکار دو عالم نبی محترم علیہ السلام، یہاں ایک مثال ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ کروڑوں سلام. ان کی عظمت ہمارا ایمان، ایمان کی گہرائی میں ہم سب نبی سچے، سب رسول برحق. بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا ناحق. قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تفصیل نہیں، اشارہ. قاتل کا پتہ نہیں چلتا. حضرت کی خدمت میں مسئلہ پیش ہو گیا کہ جناب قاتل کا پتہ نہیں چلتا، ایک بے گناہ قتل ہو گیا ہے. ایک بے گناہ قتل ہو گیا ہے. لو جناب بے گناہ کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، اور اس کی عجب ذنب، ریڑھ کی ہڈی یا اس کی زبان یا اس کی دم، اختلاف ہے اقوال مفسرین کا، وہ اس مقتول کو لگاؤ گے، وہ زندہ ہو کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. حد نہیں ہو گئی؟ نیکوں کے بیٹوں کی گائے مردوں کو زندہ کرتی ہے. نیکوں کے بیٹوں کی 7ویں پیڑھی کا بزرگوار، 7ویں نسل میں پیدا ہونے والے بچے، ان کی گائے. فرمایا اس کی زبان لگا دو، یا عجب ذنب ریڑھ کی ہڈی لگا دو، یا اس کی دم لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا. لیکن میں ادب سے کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن سنیوں والا کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ جب نبی کہہ دے تو اعتراض کیا، سار چکا کے مان لو. جب نبی فرما دے تو سارا چکا کے مان لو. بات کرنے کی ضرورت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں قالوا تتخذنا ہزوا،
کیسی گستاخی ہے. کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں. خدا لگتی کہنا یہ فقیر کسی کھاتے کا نہیں ہے، لیکن میں اگر کوئی مسئلہ بیان کروں تو کوئی صاحب اٹھ کے کہہ دیں ملا جی آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں، تو میں تو مسکراؤں گا کہ میری شان بیان ہو رہی ہے. یہ میری شان میں جاتا ہے، یہ توہین ہے، توہین ہے. اتتخذنا ہزوا، آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ بات مردے کی ہے کہ وہ زندہ ہو کے بتائے کہ ہم میرا قاتل کون ہے. آپ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرو. یہ تو ایک تو وہ اس کی جان گئی، دوسرا اس کی بھی جان گئی. یہ اچھا مسئلہ ہے، آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں. لیکن خدا کے کروڑوں سلام موسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں. اتنا حوصلہ کہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں. آپ غیظ و غضب میں نہیں آئے بلکہ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ تعالیٰ کی جہالت سے پناہ مانگتا ہوں. میں جاہل نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. پوری دنیا کو چیلنج ہے، حضور کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نام دے دو کہ جب نبی محترم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضور اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں تو کوئی صحابی تو کہہ دے، کوئی تو کہہ دے حضرت جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسئلہ اور ہے، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ جب سرکار کا فیصلہ سن لیتے تھے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں صحابہ کرام اپنی سوچوں کو قربان کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا بشر نہیں بول رہا، یہ خدا کا حبیب بول رہا ہے. کسی ایک صحابی نے کبھی انکار نہیں کیا. سرکار اعلان فرما دے، حکم دے دے، مجال ہے کوئی انکار کرے، اعتراض کرے حضرت جی اس کا کیا معنی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے. اتتخذنا ہزوا، آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں عرض کی مولا ان پہ قہر نازل کر جو مجھے مذاق کرنے والا بتاتے ہیں. نہ، ان کو فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، میں خدا کے حکم کے مطابق ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. زبان میری ہے، حکم خدا کا ہے. لیکن وہ بدبخت نہیں مانے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو مذاق کر رہے ہیں. حضور کی ساری امت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یارو کسی کا نام لے کر بتاؤ حضور نے حکم دیا ہو اور انہوں نے سر جھکایا نہ، پھر ماننا پڑے گا نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جیسا کسی دوسری امتوں میں ایک بھی نہیں آئے. کیونکہ ان کے سارے نبی برحق، میں بار بار کہتا ہوں سارے رسول سچے، لیکن مصطفیٰ کریم کا مقام اپنا ہی ہے. مجھے یاد ہے الحمدللہ فقیر حقیر نے یہ مسئلہ کسی وقت بیان کیا تھا توفیق الہی سے، بار دیگر تازہ ہو جائے. حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کو رب کریم نے پتھراؤں کے ساتھ تباہ کیا. بڑی بے حیا قوم تھی، ان کے گناہ کا میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا ہے، محفل پاکیزہ ہے. قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، آپ نے فرمایا بدبختو یہ کام آج تک کسی نے نہیں کیا جو تم کرتے ہو. اور مفسرین لکھتے ہیں جو گناہ وہ کرتے تھے وہ جانوروں میں خنزیر ایسا کرتا ہے اور کوئی جرم ایسا نہیں کرتا، ایسے کتے تھے وہ. حضرت نے روکا، نہیں رکے، رب کریم نے پتھراؤ کیا. جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا ان کی 5 شہروں کو پار پہ اٹھا دو. قرآن شریف نے مؤتفقات کہتا ہے، بل مؤتفق کہتا ہے احوا، الٹی گئی بستیاں. جبریل امین سے فرمایا اپنے پار پہ اٹھا لو.
600 पर हैं जिबरील के। कितने हैं? 600। एक पर पे 5 शहर उठा लिए और उठाकर आसमान की बुलंदी तक उनको ऊंचा किया, हत्ता कि उन शहरों के मुर्गे अजान देते, आवाज देते थे तो फरिश्तों ने आसमानों पे सुनी, वहां से उलट दिया। जब उल्टा तो हर एक जालिम के पीछे उस नाम का मुअन्वर पत्थर पे नाम लिखे हुए थे उनके, और उनको क्रश कर दिया, उनको नामो निशान मिटा दिया। रब करीम ने उनको तबाह कर दिया। जब वो बर्बाद हो गए ना तो अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे लूत अलैहिस्सलाम आप मेरा शुक्रिया अदा करें, आप मेरा शुक्रिया अदा करें। क्या शुक्रिया के लफ्ज भी खुद दिए, कुलिल हम्दुलिल्लाह, यूं कहिए कि सारी खूबियां अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने ऐसे नामुराद नापाक दुश्मनों का सत्यानाश कर दिया। कुलिल हम्दुलिल्लाह, कहिए सारी खूबियां अल्लाह ताला के लिए। और मैं चलते चलते ये कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वो सारे बर्बाद हो गए तो अल्लाह के रसूल से हुक्म हुआ आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका तशरीफ लाए। और जब जमीन आबाद हो गई तो अल्लाह फरमाता मेरे महबूब के ममतो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वो उजड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। बनता है जेल में मसला के नहीं, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, नाम रहा ना निशान मिटा दिए गए। कुलिल हम्दुलिल्लाह, प्यारे लूत अलैहिस्सलाम ये कहिए कि सारी खूबियां अल्लाह के लिए। बस नहीं फरमा निरी हमद नहीं, आगे भी पढ़ो कुलिल हम्दुलिल्लाह। जहां फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ मसला की वजाहत के लिए फकीर ने जरा सांस ले लिया है, मसला आगे है जहां से चलता है। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है प्यारे लूत अलैहिस्सलाम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में ये भी कहो वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों पर सलाम हो। को बात तर्जुमा सुनकर समझ में आई? मुझे तो समझ आ गई है। कैसे समझ आई? और मेरी हमद से काम नहीं बनता, कसो तुम्हें सिर्फ इसी पे नाज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही के नाम है, अल्लाह ही के लिए निकले अल्हम्दुलिल्लाह। बेवकूफ कहीं के कुरान पर मेरी हमद से काम नहीं बनता, अल्लाह के मुस्तफा बंदों पे सलाम भी पढ़ना होता है। और अल्लाह ताला रसूल से फरमाता है कि प्यारे लूत अलैहिस्सलाम एक तो मेरी हमद कीजिए और दूसरा मेरे चुने हुए बंदों पर सलाम पढ़े। ये सलाम जो है ना, ये कुल के ताबे है। कुल का पहला मकूला है अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा मकूला है सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और कुल का कायल लूत अलैहिस्सलाम है। यानी अल्लाह करीम ने लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरी हमद भी कर और मेरे चुने हुए बंदों पे सलाम भी पढ़। और जब रब अपने चुने हुए बंदों पे रसूल से सलाम पढ़ाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर पे सलाम पढ़ने वाले कितने अजीब लोग हैं, कितने अजीब लोग हैं। अब ये मसला बयान के लिए रह जाता है, छोड़ के नहीं जाता। अगर जिंदगी है तो बयान करूं इंशाअल्लाह। ये जिन चुने हुए बंदों पर अल्लाह ने सलाम पढ़वाया लूत अलैहिस्सलाम से, मन हूं ये है कौन? ये है कौन?
کیونکہ جن سے حکم ہے کہ سلام کر پڑھ وہ تو رسول ہے، اور نگاہ خلیل پاک کا پروردہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، تو ان سے فرمایا میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے جن پہ لوط علیہ السلام سلام پڑھیں پھر وہ کوئی اونچے ہی ہوں گے، پھر وہ کوئی اونچے ہی ہوں گے۔ اب اس پہ تفصیل تو نہیں، لیکن چھوڑ کے بھی نہیں جاتا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ اور ہم ہیں پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، ہم شریر نہیں ہیں، ہم حضور کے دربار کے فقیر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے آستان کرم کے فقیر ہیں، بلکہ فقیروں کے فقیر ہیں۔ دنیا نقش بندیت مجددیت کے عظیم مفسر قرآن کریم جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحقیہ وقت کا خطاب دیا ہے۔ بحقیہ وقت کون ہے؟ حضرت مفسر قرآن کریم قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی رحمت اللہ تعالی۔ میں نے جلدی مظہری کہہ دیا تاکہ کسی کو غلطی نہ لگے۔ ایک ثناء اللہ اور بھی تھا جو بے ادب تھا، گستاخ تھا، جو غیر مقلد تھا، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ پیر کا مرید ثناء اللہ ہے جس کا نام ہی مظہری ہے، مظہری ہے۔ اپنے نام سے مظہری اس لیے لکھتے ہیں کہ پیر کا نام جو ہے مرزا مظہر جان جانا ہے۔ اتنا تگڑا مفسر ہے، اپنے نام کے ساتھ پیر کا نام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، لیکن دکھاؤں گا تب جب مجھے پڑھ کے سنائے کیا لکھا ہے۔ اگر نہیں پڑھ کے سنا سکے گا تو جوتے کی زور پہ سن۔ ٹوٹا ہوا نیا نہیں، نیا تو اس کا سار اتنا قیمتی نہیں ہے کہ نیا برسے، ٹوٹا ہوا۔ اپنا ذوق بھی تو پورا کرنا ہے۔ قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے سلام بہت بڑی عبادت ہے، رب کہہ کے کرواتا ہے اپنے رسول سے، یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، ابھی ان قریب 2-3 درس قرآن کریم میں فقیر حقیر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی غلام کا آخری وقت آتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو چھوٹتے ہی روح قبض نہیں کرتے، بلکہ حکم ہوتا ہے جاؤ روح قبض کرو، لیکن روح قبض کرنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، اللہ کے بندے اللہ تجھے سلام فرما رہا ہے۔ اچھا ذرا صاف ترجمہ کروں، ان ربک تیرا رب سلام فرما رہا ہے، تیرا رب سلام فرما رہا ہے۔ اچھا مسئلہ آپ بتا دیں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے، مسئلے تو آپ جانتے ہیں۔ پہلے سلام چھوٹا کہتا ہے کہ بڑا چھوٹے کو کہتا ہے؟ بتاؤ یار، چھپایا نہ کرو، غریب آدمی کو خیرات دیا کرو۔ بیٹے کا کام ہے بابا کو سلام کرنا، شاگرد کا کام ہے استاد گرامی کو سلام کرنا، مرید کا کام ہے پیر مرشد کو سلام کہنا، چھوٹے کا کام ہے بڑے کو سلام کہنا۔ اور یہاں سلام کون بھیجتا ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ میرے آقا کے منگتوں کو سلام بھیجتا ہے۔ اور بات صاف ہو گئی، نکل گئی کہ جو آ کے سلام کہے وہ دشمن نہیں ہے، وہ سجن ہے۔ دشمن کو کوئی سلام نہیں دیتا، جسے برا سمجھے وہ سلام نہیں دیتا، اور جو بھیجتا ہے وہ اسے برا نہیں
نہیں تھا. اور اگر پڑھ سکے تو شرح الصدور پڑھے. شرح الصدور فی شرح احوال الموتى والقبور، امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس میں حدیث شریف ہے ان ربک یقرئک السلام، تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے. کتنی شان والے لوگ ہیں جن کو اللہ سلام فرمائے. یہ تو ایک ہے، یہ تو ایک ہے، اس سے ذرا آگے چلیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھا کرو، بڑے حقائق ملتے ہیں. اور فقیر پڑھ کے سناتا ہے، سن کے نہیں. سننا بھی بڑی بات ہے. میں نے سنا بھی اپنے اکابر سے، اپنے مرشدانی طریقت سے سنا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے، اور اللہ کے کرم سے خود پڑھا بھی ہے. الحمدللہ خود پڑھا بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ سلام قولا من رب الرحیم. بڑا تیر مارا ہے ٹوٹے دل سے سلام سبحان اللہ کہہ کر. یہاں تو سلام ایسے سبحان اللہ ایسے آواز دیتا کہ ملائکہ کو بھی وجد آ جائے. سلام سلام قولا من رب الرحیم. دو چار آیتیں ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا، سورت کا حوالہ نہیں دیتا، آپ جانیں. کچھ تو آپ بھی الحمدللہ کو حفظین بھی ہمت کیا کریں نا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ آگے ان کنتم ہاں صادقین، سچے جو ٹھہرے تو بولنا چاہیے. وما اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اگر تم سچے ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے وہ سنتے کافر سوال کرتے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا. اللہ کریم آخر میں فرماتا ہے یہ وہ دن ہے سلام قولا من رب الرحیم. وہ دن ہے جس دن اللہ فرمائے گا سلام. کیا فرمائے گا؟ کون فرمائے گا؟ تو خدا کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. دیکھو خدا کا فرمان تو سچ ہے نا. یہ سنی جو سلام پڑھتے ہیں ان کو تم گہری نظر سے کیوں دیکھو؟ گدھوں کہیں گے یہ تو ہمارا رب بھی سلام فرماتا ہے. سلام سلام. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس آیت میں جو سلام ہے یہ رب نے فرشتوں سے نہیں فرمایا، میکائیل سے نہیں، اسرافیل سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، جبریل امین سے نہیں، ملائکہ سے نہیں، حاملین عرش سے نہیں، کروبیاں سے نہیں، کرامن کاتبین سے نہیں. کن سے فرمایا؟ محبوب پاک کے ان غلاموں سے جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے آگے ہیں. سلام یہاں وقف ہے، یہاں لکھا ہے قف. آپ پھر پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو قف. سلام قف رک جا. اس کی وجہ اپنے ذوق میں بیان کروں گا میں. کسی کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر جائے. میرا ذوق یہ کہتا جب آیا سلام تو کہتے یار یہ کس نے سلام کہا؟ سنو تو صحیح، کون من ہوگا. یہ کون ہے جو سلام کہہ رہا ہے؟ پتا تو کرو. آواز آئی ہے سلام. یہ کون ہے؟ فرمایا سنو سلام. سلام ہو کون ہے یہ؟ قولا من رب الرحیم. یہ
بابا کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھائی کی طرف سے نہیں ہے، یہ دوستوں کی طرف سے نہیں ہے. جس رب نے حساب لینا ہے وہ کہتا ہے محبوب کے من تو سلام ہو. ہمیں تو پتہ چل گیا ہے جو توڑ لگنے سے پہلے سلام کہہ رہا ہے وہ ہمارے توڑ کو خراب کرنے ہونے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہے. کمی بیشی ہے بھی تو صحیح، صدقہ مصطفیٰ کا معافی مل جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم. سلام ہو، اور قولن سے پہلے صیغہ محذوف ہے. اے یقالو، یقالو یا یقولو قولا من رب الرحیم، یہ قول رب رحیم کی طرف سے ہوگا. رب کی اور بھی صفتیں تو ہیں، رب منتقم بھی تو ہے، رب جبار بھی تو ہے، رب قہار بھی تو ہے، لیکن یہاں رب کریم نے اپنے اس میں رب کے ساتھ رحیم کا لاحقہ لگایا ہے. اور یہ وہی ہے جب تم قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی رحیم کی تجلی قیامت میں پڑ گئی. رب ہمارا سلام. سنی کھڑے رہ گئے جو سلام پڑھتے ہیں، سچے رب کی قسم ہے کھڑے رہ گئے جو سلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ صرف ہم ہی تو نہیں پڑھتے، ذرا قیامت آنے دو، خود رب کی طرف سے سلام. تھوڑا سا اور بھی وضاحت ہو جائے. اب چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہتا، اور وقت کے پلے ہوتا کچھ نہیں. خدا کے کرم سے حضور کے منگتوں کے پلے تو بہت کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین. حضور کے غلاموں کے پلے تو بہت کچھ ہے. یہ وسعت رب نے قدسیوں کو نہیں دی جو محمد عربی کے غلاموں کو دی ہے. امام شرانی فرماتا میرے پاس فرشتے سبق پڑھتے ہیں آ کے. امام شرانی فرماتے میرے پاس فرشتے پڑھتے ہیں، اور میرے استاد کے پاس فرشتے پڑھتے تھے، میرے پاس بھی پڑھتے ہیں. رد آسمانوں پہ ہیں سبق مصطفیٰ کے زمینی منگتوں پہ. معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بہت تگڑا استاد ہو وہی سبق پڑھتے ہیں. تو ملائکہ اولیاء کے پاس کیوں آتے ہیں کہ جو حضور کے صدقے ان کو علم معرفت ملا ہے. بس آگے کیا کہوں، وہ دیکھتے ہی رہ گئے ہیں کہ حضور کے منگتوں پر کتنا کرم ہو رہا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار تشریف لائے نا مدینہ عالیہ ہجرت کر کے، تو مدینہ عالیہ کی میونسپلٹی کے چیئرمین سعد بن معاذ ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہیں، ساری تفصیل نہیں، غلامی ہو گئی، مل گئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا. آپ شہید ہوئے غزوہ خندق میں زخم لگنے کی وجہ سے. آپ شہید ہوئے موقع پر نہیں، بنو قریظہ کے تباہی کے بعد، کیونکہ زخم گہرا تھا، زخم بڑا گہرا تھا. عرض کی یا اللہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں، اتنی موت سے دے گے تیرے محبوب کے دشمنوں کا انجام تو دیکھ، یہودیوں کا انجام تو دیکھ. چنانچہ رب العزت نے حضرت کو اتنی زندگی دے دی. مختصر یہ کہ جب بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، سرکار نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کو قتل کر کے ان کو کھڈے میں ڈال دیا، اور وہ جہاں دفع ہو گئے ان کی یعنی نجاست ختم ہو گئی. تو پھر وہ رگ پھوٹ نکلی. آپ کہتے ہیں کہ اب شوق سے اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. چنانچہ غسل ہوا، کفن ہوا،
जनाजा सरकार ने पढ़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब चारपाई उठा के मजार शरीफ की तरफ ले जा रहे हैं। कायनात ने अपनी आंखों से देखा कि साद इब्ने मुआज की चारपाई के एक पाए के नीचे उस महबूब का कंधा है जिसके कदमों के नीचे खुदा का अर्श है। हुजूर का कंधा नीचे है और सहाबाए किराम को आदत है हुजूर को देखने की। वो तो नमाज में नहीं रुकते थे और कहां से रुकेंगे, वो नमाज भी पढ़ते थे, सरकार को देखते भी रहते थे, हुजूर को देखते भी रहते थे। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अदाए दी सरापा में आग थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सहाबा किराम ने देखा कि सरकार चल तो रहे हैं लेकिन पूरा पांव मुबारक जमीन पे नहीं लगता, सिर्फ पंजा मुबारक लगता है, पंजा, पूरा पांव नहीं लगता। नाकिल अल्लामा हल्बी, इब्ने हिशाम, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये उलमा रवायत करते हैं पंजा नहीं लगता। अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, अल्लाह ताला जल्ला मजदुल अज़ीम की आप पे रहमतें हों, बरक़ात हों, नवाज़शात हों। हुजूर पाँव मुबारक पूरा नहीं लगता। मेरे आका भी नहीं फरमाते तुम मेरे पाँव को देख रहे हो, अपना काम करो। जानते हैं कि मेरे देखे बगैर इनका कोई काम ही नहीं होता, इनकी नमाज देखे बगैर नहीं होती तो और क्या होगा। अपने दौर की बात है, यही वजह है कि हम हर मामले में सरकार की ज़ियारत के कायल हैं। बल्कि हमें अकाबर फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और ये कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या रसूल अल्लाह सलाम हो, पर खड़े खुदा के दरबार में हो, सलाम हुजूर पे पढ़ते हो। अब तो हम सलाम पढ़ते ना जी, नमाज पढ़ के सुन्नतों से नफलों से फारूक का दुआ मांग के फिर सलाम पढ़ते हैं। ये तो बाद की बात है, हम तो नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं, नमाज में भी सलाम पढ़ते, नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं। और बदबख्त तो हमारी तो नमाज सलाम के बगैर नहीं होती। तो जो सलाम से डरते मरते हैं, तुम किस नमाज पे नाज करते हो? नमाज वो है जिसमें मुस्तफा पे सलाम है। सलाम ना पढ़ा जाए तो नमाज ही नहीं आएगा। इसकी क्या वजह है? नमाज में क्यों अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नमाज में क्यों है? मुहद्दिसीन फरमाते इसका राज ये है कि जब किसी के पास आओ और कोई खास वहां पहले बैठा हुआ नजर आ जाए, उसको सलाम कहते हो या नहीं कहते? कहते हैं ना। तो फरमाया जब हुजूर का मंगता दरबारे उलूहियत में नमाज की शक्ल में जब दाखिल होता है ना, तशहुद में बैठा दाखिल होता है, फाइदल हबीबो फाइदल हबीबो फाइदल हबीबो फी बैतिल हबीब हाज़िरुन। मुहिब देखता कि महबूब अपने रब के दरबार में हाजिर है, तो रब की इबादत छोड़कर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये तो नमाज में सलाम से नहीं रुकते, अखबार में कैसे रुक जाएंगे जी? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, सरकार पाँव तो पूरा लगा लें, आपके पंजा मुबारक आगे लगते हैं, तलवे नहीं लगते। तलवे मुबारक नहीं, तलियां तो लगा लें। फिर माँ क्या करूं, जगह मिले तो लगाऊं।
مجھے جگہ نہیں ملتی. عرض کی آقا کس لیے؟ فرمایا میرے ساتھ کی جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہونے کے لیے آئے. مجھے جگہ نہیں ملتی. وہ دنیا یہاں آتی ہے، کیا شان ہے. وہ دنیا یہاں آتی ہے، یہ دنیا مدینے جاتی ہے. یہ دنیا مدینے شریف جاتی ہے. ہمیں سر رب ذوالجلال نے وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جہاں ملائکہ بھی سلام کرنے کے لیے حاضر آتے ہیں. یہ تو درمیان میں بات آ گئی. حضرات گرامی، نبی رحمت سید آدم علیہ السلام حضور کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ کون ہے؟ چنے ہوئے بندے ہیں جن پر سلام ہو رہا ہے. یہ تفسیر بیان کرنے والا قاضی ثناء اللہ مدری پانی پتی، میرے استاد گرامی شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بڑے ذوق میں شعر پڑھتے تھے. ہر کسے با نام آئے روز معاشر، ہر کسے حاضر شود با نام آئے من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بود. فرمایا قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ مدری پانی پتی فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن ہر کوئی نامہ اعمال لے کر آئے گا. قیامت کے دن میں بھی آؤں گا. آپ کیا لائیں گے؟ فرمایا نامہ اعمال نہیں، اور مجھے اعمال کی ضرورت نہیں. ہر کسے روز محشر ہر کسے حاضر شود با نام آئے من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن تر. میں قرآن کی تفسیر لے کر آؤں گا. اور اگر مجھے پوچھا گیا مدری اے قاضی ثناء اللہ کیا لایا ہے، تو عرض کی مولا یہ تفسیر لایا ہوں جس میں تیرے معبود کے جلوے نظر آتے ہیں. تفسیر قرآن در بغل. اور اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ کون ہے جن پہ سلام پڑھا جا رہا ہے؟ من ہم؟ قاضی ثناء اللہ نے اس پہ بحث کی ہے. کہتا ہے یہاں سیغہ تو جمع کا ہے لیکن مراد ایک ہی ہے. اشارہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ سیغہ جمع کا ہی ہے. سلام علی عبادہ، عباد عبد کی جمع ہے. آگے اس میں صلہ ہے، اس میں اذن موصول ہے. الذین یہ بھی جمع، عبادہ ہی بھی جمع ہے، ایک ہی. نہ جناب یہ آپ کیا دھکا شاہی کرتے ہیں؟ جب سیغہ جمع کا ہے تو پھر بہتے ہونے چاہیے. پر میں تمہیں پتہ نہیں، اپنا کلچر تم نہیں جانتے. کیا رواج ہے؟ مصافحہ کیا، معانقہ کیا. حضرت آپ کب تشریف لائی؟ وہ حضرت کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی کہ جمع کا سیکھا کیوں ہے؟ کہتا ملا جی نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھ لے. اور جمع کیوں بولتا ہے؟ کہتا جی کبھی تو جمع تعدد پہ دلالت کرتی ہے، کبھی جمع تعظیم کے لیے دلالت کرتی ہے، کبھی جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں جو رب کریم نے فرمایا عبادہ الذین اصطفیٰ، پیارے لوٹ میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام پڑھ. یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ مدری کہتا ہے وہ بندہ ایک ہی ہے، مصطفیٰ ہے. جس پہ رب سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہ عبادہ ہی جمع کا سیغہ ہے. رب نے سیغہ جمع کا بول رہا ہے، مراد ایک ہی ہے. تو پھر مجھے کہنے میں حرج تو کوئی نہیں. اگر کسی کا جگر پھٹے تو پھٹے، آپ کا تو نہیں، آپ تو ایمان دعویٰ ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ارے جس محبوب کی تعظیم رب فرماتا ہے، بتاؤ وہ محبوب کتنا اونچا ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بندہ خاص پہ سلام پڑھ جس کا نام مصطفیٰ ہے.
اور فقیر عرض کرتا ہے احمد رضا بریلوی نے جو سلام لکھا ہے نا، اس سلام میں پہلے مصطفیٰ کہا ہے، وہ بابے نے یہیں سے لیا ہے، یہ قرآن شریف سے لیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ اور بھی نام ہے سرکار کے، اور بھی نام ہے، یہاں مصطفیٰ کیوں لیا ہے؟ فرمایا آنکھیں کھول کر دیکھ، پھوٹ تو نہیں گئی ہے، رب نے جو فرمایا الذی نصطفیٰ، جو خدا کا مصطفیٰ ہے وہ ہمارا مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مصطفیٰ۔ بابا جی نے مسئلہ تو بیان کر دیا، نقشبندی صاحب نے، مجددی صاحب نے، مظہری صاحب نے، قاضی صاحب نے، سنیوں کے پیر مرشد نے کہہ تو دیا، لیکن سوال پھر قائم ہو گیا، اگر تو شیطان کو رب اسی وقت جہنم میں ڈال دیتا نا، پھانسی دے دیتا، تو کم از کم ہمارے پیچھے سے بے ادب نکل جاتے۔ کیوں؟ نہ ان کا باپ رہتا نہ یہ رہتے، وہ بے ایمان، وہ نہیں مرا تو ضروریت کب مرتی ہے۔ سوال کھڑا ہو گیا، سوال کھڑا ہو گیا، کیا حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ابھی تو سرکار علیہ السلام کی آمد میں سینکڑوں سال پڑے ہیں، اور اللہ پہلے فرمایا پیارے لوط سلام پڑھ مصطفیٰ پر، اور سلام تو اس پہ پڑھتے ہیں جو سامنے ہو، اسی پہ ہوتا ہے جو۔ تو ابھی تو سرکار کی آمد میں صدیاں پڑی ہیں، یہ پہلے کیوں؟ قاضی کہتا ہے بکواس نہیں کر رہے، مجھ سے سن لے، پہلے مسئلہ سن پھر سمجھنا کیا مسئلہ ہے۔ فرمایا اگرچہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد میں ابھی سینکڑوں سال پڑے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کی بات نہیں، آج آدم تا عیسیٰ، آج آدم تا عیسیٰ، لأن ما وصل بالانبیاء والامم من الکرامات ودفع البلیات کان ببرکت نورہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کو رب نے جو عزتیں دی، جو کمالات دیے، اور جو ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں، کانا بے برکت نور ہی، یہ مصطفیٰ کے نور کی برکت ہے۔ سچ ہی تو کہا کہنے والے نے، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ کشتی نوح میں نار نمرود میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ ذرا سرکار کے چاچا جان کا بھی ایک حکم بیان ہو جائے۔ وہ فقیر خود حقیر ہے، پر جن کے لنگر کھائے ہیں وہ عظیم ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے چاچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس سرکار علیہ السلام ان کا اس طرح ادب کرتے تھے جس طرح والد گرامی کا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ چاچا جان ہیں۔ اگر برداشت ہو تو مثلا چلتے چلتے مسئلہ بیان کر دوں۔ الام سنو ابی ہے، سرکار نے فرمایا کہ
چچا جو ہوتا ہے نا یہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے. وہ چچا تیرا شریک نہیں دشمن نہیں ہے, تیرا باپ ہے. چچا جو ہے اس کو باپ کی نظر سے دیکھ, یہ تیرا دشمن نہیں ہے, یہ تیرا شریک نہیں ہے. باپ کی اولاد تیرے شریک اور دشمن نہیں ہے. تیرے باپ کی بھی تیرے چچا کی بھی جڑ ایک ہے, جڑ ایک ہے. آواز مدم ہوگی چونکہ ذوق کے خلاف. اب اس سے تو مجھے کہنے میں حرج کوئی نہیں, آواز مدم ہوگی سبحان اللہ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں چاچا ہوتا ہی دشمن ہے, چچا زاد بھائی ہوتا ہی دشمن ہے. اس لیے بات سبحان اللہ پہ آئی تو ٹھیک تھی, لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ نہ میں نے کوئی آؤٹ آف کورس مسئلہ تو نہیں کیا ہے. حضرت عباس میرے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس مڑے فاتحہ نشان سے. دشمن تباہ ہوئے, دشمن خراب ہوئے, اور سرکار کی حیات طیبہ ظاہرہ کا آخری غزوہ جس میں آپ نے شمولیت فرمائی وہ غزوہ تبوک ہے. جب اسے فارغ ہوئے مڑے, ابھی مدینہ شریف نہیں آیا, ایک جگہ پہ سرکار نے ڈیرا لگایا. چچا جان آ گئے, عرض کی آقا اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھ لوں, اجازت ہو تو نعت نہ پڑھ لوں. اور ایک روایت میں آتا کہ حضرت نے یہ عرض کی حضور میں نے نظر مانی تھی کہ آپ خیریت جب واپس آئیں تو میں حضور کا مزاج پڑھوں گا. معلوم ہوا خوشی کے وقت میلاد کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے, یہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان کا دستور ہے, اور ریکمینڈڈ بائی دا ہاری پرافٹ. میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی تو پتہ چلا مصطفیٰ کا بھی فتویٰ یہی ہے. میرے آقا میں آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتا تو فرمایا اجازت ہے. اچھا اور سن لو, جب سرکار کے ثنا خوان نعت پڑھتے ہیں یا علماء کرام سرکار کا ذکر فرماتے ہیں تو جب دل کو اپیل ہوتی ہے تو پھر آپ ان کی خدمت میں نظر پیش کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے چچا جان سے کچھ سننے سے پہلے ہی ان کو انعام دے دیا. آپ تو سن کر انعام دیتے ہیں نا, میرے آقا نے پہلے انعام دے دیا. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے, جانتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے. کیا انعام دیا؟ فرمایا قل لا یفضل اللہ فاقا. چچا آپ میری شان میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ گزرے, میری ذکر کرنے والا آپ کا چہرہ کبھی نہ بگڑے. سچے رب کی قسم ہے, حضور کی نعت پڑھنے والا, سرکار پہ سلام پڑھنے والا جب وہ مرتا ہے چہرہ بگڑتا نہیں ہے, رونقیں ہوتی ہیں. اگر بگڑا ہوا بوتھا دیکھنا تو گستاخ کا دیکھو, چمکتا چہرہ دیکھنا ہو تو یا رسول اللہ کہنے والے کو دیکھو. میرے آقا نے دعا فرمائی لا یفضل اللہ فاقا, میرا ذکر کرنے والا آپ کا چہرہ نہ بگڑے. بابا جی کی عمر شریف صدی کے قریب ہو گئی, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے قسم بخدا چہرہ اس طرح روشن تھا کہ جوانوں کے چہرے بھی شرم کرتے تھے. اور یہ یاد رکھیے درود شریف کی بھیڑ رکھا کریں, درود شریف کی بھرمار کیا کریں, انشاءاللہ مرتے دم کلمہ نصیب ہوگا. درود شریف ضرور پڑھیں, اپنی بیوی سے کہو, اپنی بچیوں سے کہو, اپنے بچوں سے کہو, گھروں میں درود و سلام کا رواج کریں. اور کرونے کی ایسی تیسی درود و سلام پر جب سرکار کے لیے تو عرض کرے گا السلام علیکم یا رسول اللہ, میرے آقا آپ کی عظمت سلامت رہے, تو حضور فرماتے ہیں
یہ سلامتی کا بہترین وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، محبت سے پڑھا کرو۔ ملا علی قاری سلطان المحدثین شارح مشکات مرکات کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں، عادت بن گئی ہے حوالے دینے کی، میرے دوستوں کو تو مسئلے یاد نہیں رہتے تو، اور یہ مسئلے سننے کے ٹائم پر آتے بھی نہیں ہیں۔ خیر سے آتے ملا جی اب تھک گیا ہوگا، جب تھک کے چپ کر جائے گا ماں بدولے بھی ہاں جی ریس لگاتے ہوئے پہنچ جائیں گے، کوئی یہ تو نہ کہہ دے نماز نہیں پڑھی۔ بس میں کیا کہوں، تمہیں خدا ہی پوچھے گا۔ آپ خدائی دی ہوئی نعمتوں کے غدار ہو۔ جمعہ شریف کا خطبہ اور تمہیں سننے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تیری قیادت میں دعائی کو کون سنے گا؟ تیری دعائی حضور سنے گے جس نے آج عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے نعت سنانے سے پہلے انعام دیا، قل لا یفضل اللہ فاقہ، میری نعت پڑھیں، میرا ذکر کرنے والا آپ کا چہرہ نہ بگڑے۔ اور حضور اپنے غلاموں کو، نعت خانوں کو، حضور اپنے غلاموں کو اپنے مدح و ستائش کرنے والوں کو نقد انعام دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں ذکر خیر کروں، میں ٹھہر جا، تیرے لیے مسند تو بنا لوں، تیرے لیے مسند تو بنا لوں۔ کیسے؟ میرے دوستو بزرگوارو، ممبر بچھایا، ممبر بچھا کے حسان سے فرمایا اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور میرے آقا فرش پر بیٹھے، حضور فرش پر ہیں، نبی پاک کا ثنا خان ممبر ہے، تو وہ بتایا یہ چاہتے ہیں کہ جب حضور اپنے نام لیواؤں کو خود اونچا کرتے ہیں تو پھر سن لو کہ درود و سلام پڑھنے والے یہ پٹک کر نیچے نہیں آئیں گے، یہ اونچے چلیں گے۔ ملائکہ رشک سے دیکھیں گے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، ابھی شروع نہیں کی، سرکار نے پہلے نام دے دیا، کیا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح اب اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کروں گا۔ آپ میری بات سن کر سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا، جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ خدا کا شکر ہے، ایسا گندا مندہ یہاں آتا ہی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، ہم کنڈیالی کے قائل نہیں ہیں، ہم خار کے قائل نہیں ہیں، ہم گلزار کے قائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا نے کیا دعا کی؟ حضرت احسان کھڑے ہوئے ممبر پر، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کو بھیج دے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی مدد کرے میرے ذکر میں۔ ماشاءاللہ سین میں بیٹھے ہوئے نوجوان مسکرا مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا جی جانے کیا کر رہا ہے، بیٹے موت آنے کی دیر ہے، قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ فقیر کیا کہتا رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ ذوق نہیں ہے تو کس نے کہا ہے کہ آؤ؟ یہاں آؤ تو انسان بن کے آؤ، دنیاوی مشکلاتیں لے کر کیوں آتے ہو؟ تمہیں کون بلاتا ہے؟ جہاں وہ آئیں جن کے دل پر محبوب کی محبت کا قبضہ ہو۔
اگر تمہیں ذوق نہیں تو اپنا بوتھا میرے سامنے سے چھپا لو، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرات گرامی، اللہم ایدہ بروح القدس سے، ابھی میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا، آپ نے تائید کی ہے۔ میں نے کہا جب میں عرض کرتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا فقیر کا اور آپ کا عقیدہ۔ میرے آقا نے عرض کی مولا حسان کھڑا میرے ذکر کے لیے، جبریل کو بھیج دے، جبریل کو بھیج دے۔ کیا سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ حسان کا اور جبریل کا عقیدہ ایک ہی ہے، اور حسان کا اور سنیوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ بے وقوفوں، یہ نرا فرشیوں کا عقیدہ نہیں، عرشیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، عرشیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ پاکیزہ روح سے اس کی مدد فرما۔ رب کریم نے بھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ جبریل کو اور بڑے کام ہیں، اور بڑے کام ہیں، تو یہ اپنا کام کرے، وہ اپنا نہیں۔ عرض کی مولا اس کو بھیج دے۔ جبریل آیا کہ نہیں آیا؟ اب آپ نہ بولیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سرکار نے کہہ دیا جبریل آیا۔ کیوں؟ جبریل کے لیے معراج ہے کہ مصطفیٰ بلا لیں؟ سرکار بلا لیں، جبریل کی یہ معراج ہے کہ مصطفیٰ کہیں جبریل آؤ میرے منگتے کی خدمت کرو۔ عزیزان کرام کی جہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو وہیں جبریل ہوتے ہیں، جبریل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچو کہ جبریل ہوتا کن کے ساتھ ہے؟ بائی دا ریفرنس آف ہاری قرآن، قرآن شریف کے حوالے سے کہ جبریل کہاں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایدناہ بروح القدس، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جب واعظ فرمانے لگے اور یہودیوں نے سازشیں کی تو میں نے جبریل کو مدد کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جبریل کس کے پاس آئے؟ بولو، جبریل کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ کون ہے؟ میرے نبی نہیں ہیں، رسول ہیں۔ میرے رسول نہیں ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ میرے اولو العزم رسول نہیں ہیں، روح اللہ ہے۔ نہیں، روح اللہ نہیں ہے، کلمت اللہ ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبریل کے ساتھ عیسیٰ کی مدد کی۔ رب نے جبریل کو بھیج کر رسول کی مدد کی، مصطفیٰ نے اسی جبریل کو اپنے منگتے کے لیے بلا لیا، اسی کو بلا لیا ہے۔ رب نے بھی نہیں فرمایا، رب نے بھی نہیں فرمایا پیارے یہ تو رسولوں کی خدمت کے لیے آتا ہے، تو منگتے کے لیے بلا رہا ہے۔ کوئی سمجھ آتی ہے؟ تو پھر مجھے اس کو سنبھالنے میں مجھے یہی سمجھ آئی ہے، عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ سرکار آئیں گے۔ عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضور آئیں گے۔ اور حسان کیا کہتے ہیں؟ حضور آ گئے۔ ہاں جی، موجود تو ایک ہی ہے، صرف ٹینس کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیں گے، یہ کہتے ہیں آ گئے۔ جبریل ان کے آنے کی خبر بھی مانتا ہے، آ گئے ہیں یہ بھی مانتا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو خدا سمجھے۔ ہاں جی چاچا جی، اب میرے آقا علیہ السلام کے امی محترم عرض کی میرے آقا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قل لا یحیی اللہ فاق، آپ کا منہ نہ بگڑے، منہ سلامت رہے، آپ کہیں جو کچھ کر، یہ نہیں کہا کہ ذرا حساب نال گل کرنا، یہ سنی آواز گندی دی آواز اگا کون بنتا ہے؟ اگا وہ ہوئے جہاں سامنے کندھ ہوئے، مصطفیٰ کے شان سامنے رب نے کندھ رکھی کوئی نہیں۔ دیوار بنتی تو عرش بنتا، محبوب تو اس کو بھی چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ محبوب بے حد ہے، شان بے حد ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضرت عباس
عباس عرض کرتے ہیں، سب بیان کروں تو ٹائم چاہیے، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یہ میلاد ہے. یہ بابا جان، یہ ہمارے بزرگ سرکار دو عام صاحب کے چاچا جان میلاد پڑھ رہے ہیں سرکار کے سامنے. حضور جلوہ گر ہے، یہ سلام پر، یہ میلاد پر عرض کی آقا انت لما ولدت، حضور جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کا اشرقت الارض، ساری زمین چمک اٹھی، ساری زمین وضاءت بنورک الافق، میری زمین نہیں، میرے آقا آپ کے جلووں سے تو آسمان کے کنارے بھی روشن ہو گئے. زمین بھی چمک اٹھی، آسمان کے کنارے بھی چمک اٹھے. اور آگے جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا. چونکہ ترجمہ نہیں آتا اس لیے سبحان اللہ بھی مشکل ہو گیا ہے جی. وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا، وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا، وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا. میرے آقا حضرت خلیل نار نمرود میں اکیلے نہیں تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے، آپ بھی ان کے، لیکن مستطرن، ظاہر میں ابراہیم ہے، باطن میں سید آدم علیہ السلام ہے. پھر آگے فیصلہ کیا کرتے ہیں حضور سن رہے ہیں وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُسْتَطِرًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. میرے آقا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تو آپ تھے، آپ کیسے جلا سکتی تھی؟ یہی سنیت کا کوئی اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایمان اس محبوب پہ لائے ہے ساری کائنات جن کے نام کا ورد کر رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.